کرۂ ارض کے جنوبی کنارے پر واقع ایک خوبصورت ملک نیوزی لینڈ، جہاں قدیم جنگلات، برف سے ڈھکے پہاڑ اور نیلگوں سمندر ہماری آنکھوں کو ہیرا کرتے ہیں، مگر اس ملک کی اصل روح ان کے اصل باشندے یعنی ماؤری قبیلہ ہیں۔ یہ کہانی ہے ماؤری قبیلے کی، جو ہزاروں سال سے زیادہ پہلے یہاں پہنچے اور آج بھی اپنی شناخت اور حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مثال بنے ہوئے ہیں۔ آئیے آج ان کی تاریخ، ثقافت اور موجودہ حالات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، ماؤری قبیلے کا آغاز اور نیوزی لینڈ میں آمد۔ ماؤری قبیلہ پولینیشیا کے قدیم باسیوں کی نسل سے ہے، جو تقریباً 1000 سال قبل نیوزی لینڈ پہنچے۔ یہ سفر نہایت حیران کن تھا، کیونکہ انہوں نے سمندری راستوں کو عبور کرتے ہوئے اس سرزمین واقع چھوٹے کینو کو دریافت کیا۔ ماؤری قبیلہ کے آباء و اجداد نے پولینیشیا سے نیوزی لینڈ کی طرف سفر کیا۔ وہ ماہر ملاح تھے، جنہوں نے ستاروں، ہواؤں اور سمندر کی لہروں کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کیا۔ نیوزی لینڈ میں ان کی آمد تقریباً 1250 سے 1300 عیسوی کے درمیان نیوزی لینڈ میں ان کی آباد کاری شروع ہوئی۔ نیوزی لینڈ میں موجودہ جنگلات اور قدرتی وسائل نے ان کی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ پہلے وہ صرف مچھلیاں کھا کر گزارا کرتے تھے، اب ان کے پاس زیادہ مواقع تھے کہ وہ زمین کو کاشت بھی کر سکتے تھے اور پھل اور سبزیاں وغیرہ بھی اگا سکتے تھے۔ ان کا معاشرتی نظام لیوی اور ذیلی ماؤری سماج قبیلوں میں تقسیم تھا۔ ہر قبیلے کا ہاپو گروہوں میں اپنا رہنما اور زمینوں پر الگ دعویٰ تھا۔ قدرت کے ساتھ تعلق، یہ اپنی زمین کو اپنی ماں کے برابر سمجھتے ہیں۔ ان کی ثقافت میں قدرتی عناصر جیسے سمندر، جنگل اور پہاڑ کو دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ ماؤری قبیلے کی ثقافت اور روایات ماؤری قبیلے کی ثقافت، ان کی زبان اور روایات نہ صرف نیوزی لینڈ بلکہ دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ آئیے ان کی چند اہم ثقافتی پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ان کی زبان۔ یہ ذرا لفظ سنیے گا، ٹی ریو ماؤری۔ یہ ان کی مقدس زبان ہے، جو کہ ان کی مادری زبان سمجھی جاتی ہے۔ یہ زبان نیوزی لینڈ کی سرکاری زبانوں میں بھی شامل ہے۔ آگے غور کرتے ہیں ان کا ہاکا۔ ماؤری جنگی رقص، جو طاقت اور اتحاد کی علامت ہے، آج کے دور میں کھیلوں اور احتجاج میں اس کا استعمال شامل ہے۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ میں نمونہ دیکھ بھی چکے ہیں۔ ان کی مقدس جگہیں ماؤری قبیلے کے، جیسے ہندوؤں کے مندر، مسلمانوں کی مساجد، گردوارے، سکھوں کے ٹیمپلز، اسی طرح ان کے وہ مقدس جگہ جہاں یہ عبادت کرتے ہیں اپنی، وہ مرائے کہلاتے ہیں، MARAE، مرائے۔ یہاں مذہبی تقریبات، شادیوں اور دیگر رسومات کا انعقاد ہوتا ہے۔ آرٹ اور مجسمے، ماؤری اپنے فن میں کہانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے لکڑی کے مجسمے اور ٹیٹو ان کی شناخت کا حصہ ہیں، اور جو ٹیٹو یہ موسٹلی بناتے ہیں اس کو موکو کہتے ہیں۔ روایتی خوراک، ہانگی، یہ روایتی خوراک ہے ان کی۔ ہانگی زمین میں کھانے کو پکانے کا روایتی طریقہ ان کا وہ ہانگی کہلاتا ہے۔ برطانوی نوآبادیات اور ماؤریوں کی جدوجہد، 19ویں صدی میں یورپیوں کی آمد نے ماؤریوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جہاں یورپی تجارت اور ٹیکنالوجی لائے، وہیں زمینوں پر قبضے اور طاقت کے حصول نے ماؤریوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ یورپیوں کے ساتھ ابتدائی تجارتی تعلقات میں سب سے جو اہم ان کو بھگتنا پڑی سزا، وہ بیماریوں کا پھیلاؤ تھا۔ چونکہ یہ علیحدہ جنگلوں میں رہتے تھے، تو ان کا امیون سسٹم اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ جب باہر سے لوگ آئے تو شدید اپنے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں لے کے آئے۔ ان کے پاس چونکہ وہ سسٹم نہیں تھا ان کے اندر امیون کا، وہ خرابی کا باعث بنے۔ پھر ان کے برطانیہ کے لوگوں کے ساتھ ان کا معاہدہ وائٹانگی ہوا، جو کہ 1840 میں برطانیہ کے حکمرانوں اور ان کے ہیڈ کے درمیان ہوا۔ معاہدے میں ماؤریوں کی زمینوں کے تحفظ کا وعدہ کیا گیا، لیکن ظاہر ہے یہ وعدے وفا نہ ہو سکے۔ زمینوں پر قبضہ اور جنگیں، برطانوی حکمرانوں نے ماؤری زمینوں پر قبضہ شروع کیا، جس کے خلاف ماؤریوں نے مزاحمت کی۔ نیوزی لینڈ وار کا ذکر کرتے ہیں۔ ماؤریوں کی زمینوں کا چھن جانا ان کی زبان اور ثقافت پر یورپی اثرات
موجودہ دور میں موری قبیلے کی حالت، آج کے دور میں موری قبیلہ اپنی زمینوں اور ثقافت کے حقوق کے لیے ایک مضبوط آواز بن چکا ہے۔ ان کی جد و جہد ایک مثال ہے کہ کیسے آپ اپنی قوم، اپنی شناخت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور جد و جہد کیسے کر سکتے ہیں۔ اس وقت آج کی ڈیٹ میں انہوں نے پوری دنیا کو اپنا ایک تگڑا میسج دے دیا ہے کہ اپنی چیزوں کے، اپنے حقوق، اپنی ثقافت کے لیے ہم نے لڑنا کیسے ہے۔ اب ان کی سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ موری قبیلے کے افراد پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل کر چکے ہیں۔ موری ایم پی کی حالیہ احتجاج کا آپ نے وہ دیکھ لیا ہے کہ کم عمر ترین جو ان کی ایم پی ہے اس نے کس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر جرأت مندانہ طریقے کے ساتھ اپنے قبیلے کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ موری آج بھی غربت، تعلیم اور صحت کے مسائل کا شکار ہیں۔ ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اقدامات ناکافی ہیں، جس کے لیے وہ مزید آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی طرف سے بڑے شدید ایک لہر اٹھی ہے احتجاج کی۔ ان کا ثقافتی احیاء، موری زبان اور ثقافت کی بحالی کی کوششیں، اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں موری تعلیم کے فروغ کے لیے وہاں پہ ان کی موومنٹس، مختلف موومنٹس جد و جہد کر رہی ہیں۔ ان کی ساری موومنٹ میں دنیا کے لیے بھی کچھ سبق موجود ہیں۔ موری قبیلے کی کہانی صرف ان کی جد و جہد نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اتحاد کی طاقت، موری قبیلے نے اپنے جو سبق دنیا کے لیے چھوڑا اس میں اتحاد اور اپنی جد و جہد سے دنیا کو دکھا دیا کہ کیسے اپنے حقوق کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے لیے جو سبق ہے وہ ثقافت کی اہمیت ہے۔ موریوں نے، نیوزی لینڈ کے رہنے والوں نے، جو اصل آبائی ہیں موری، انہوں نے اپنی زبان، موسیقی اور رقص کے ذریعے اپنی شناخت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے پیغام، اگر موری اپنی زبان اور زمین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم اپنی مذہبی، ثقافتی اور اخلاقی اقدار کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک قوم کی جو ہزاروں سالوں سے اپنی زمین اور ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ موریوں نے ہمیں دکھا دیا کہ جرأت، اتحاد اور عزم سے ہر چیلنج کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم بھی ان سے سیکھیں اور اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے متحد ہوں۔